میرا شوہر فوج میں تھا۔ مجھے اس کی بہت ہی زیادہ کمی محسوس ہوتی تھی۔ میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی تھی۔ میرا اکیلا پن دور کرنے کے لیے ہمسایہ میرے پاس آ جاتا اور پھر میرا نام پلوشا ہے۔ میری عمر اس وقت 28 سال ہے۔ میری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں۔ میں بہت ہی خوبصورت اور پیارے جسم کی مالک تھی۔ میری جسامت بالکل سراہی کی طرح تھی۔ میری شادی ایک فوجی کے ساتھ ہو گئی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ ہمارا رشتہ بڑے اچھے سے چل رہا تھا۔ میں بھی خوب انجوائے کر رہی تھی اور ارسلان جو کہ میرا شوہر تھا اسے بھی خوب انجوائے کروا رہی تھی اور پورے مزے بھی دے رہی تھی۔ ارسلان بھی میرے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ میری جب شادی ہوئی تھی تو شوہر کو 1 مہینے کی چھٹی ملی تھی۔ اب اتنے میں میرا دل نہیں بھرا تھا۔ ان کی چھٹی ختم ہو گئی اور وہ چلے گئے تو ان کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن مجبوری تھی کہ ڈیوٹی پہلے ہوتی ہے اور باقی چیزیں بعد میں۔ میں نے ان سے 1-2 بار بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ اور کوارٹر میں رکھ لینا، لیکن کہتے ہیں کہ میں گھر میں سب سے بڑا ہوں۔ میرے اوپر چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، اس لیے میں ابھی یہ قدم نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ میرے بوڑھے ماں باپ بھی ہیں جو کہ میرے سے بہت زیادہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ مجھے ان کا بھی چہرہ نظر آتا ہے، اس لیے ابھی کے لیے میں یہ چیز ہرگز نہیں کر سکتا۔ کچھ سال ہمیں ایسے ہی گزارنے ہوں گے اور اس کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ لازمی لے کر جاؤں گا۔ میں بھی مان گئی تھی۔ جب میرے شوہر جا رہے تھے تو میرے آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ میں بہت روئی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں ان کے بغیر کیسے گزارا کروں گی، لیکن مجبوری یہ تھی کہ گزارا تو کرنا تھا۔ میں اپنے آپ کو بہت سنبھالا اور میں کچھ دنوں میں نارمل بھی ہو گئی تھی، اور ہر 2 مہینے بعد شوہر 15 دن کی چھٹی پر آتے تھے اور ہر دفعہ میرا یہی حال ہوا کرتا تھا۔ شوہر 15 دن رہتے، میرے ارمان جگاتے اور پھر چلے جاتے تھے۔ میرا پھر وہی رونا دھونا شروع ہو جاتا تھا۔ جب شوہر واپس جاتے تھے تو 2-3 سال میرا یہی معاملہ رہا، لیکن اس کے بعد میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوا تھا کہ میرے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ اب میرے شوہر بھی میرے سے تھوڑا بات چیت کرنا کم ہو گئے تھے اور ساس بھی مجھے طرح طرح کی باتیں سنایا کرتی تھی۔ اب مجھے اور بھی بہت زیادہ مسئلے مسائل ہونے لگے تھے، کیونکہ جب شادی کو اتنے سال ہو جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ شروع میں تو انسان انہی چیزوں کو اگنور کر دیتا ہے یا برداشت کر لیتا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہی چیزیں تنگ کرنے لگتی ہیں۔ اب سب سے مین چیز تو یہ تھی کہ مجھ سے شوہر کی جدائی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ میرے سے زیادہ بات بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ جب شادی کو 4 سال ہو گئے تو میری محلے میں سلام دعا لوگوں سے ہونے لگی تھی، کیونکہ میری ساس اور سسر بیمار ہوتے تھے تو کہیں بھی بازار میں اگر آنا جانا ہوتا تو میں خود ہی جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھار میں اپنی نند کو ساتھ لے کر جاتی تھی اور کبھی محلے کی سہیلیوں کے ساتھ ہی چلی جایا کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اب میرا محلے میں لوگوں کے گھروں میں آنا جانا شروع ہو چکا تھا۔ میری ایک سہیلی تھی جس کا نام سمینہ تھا۔ اس کے شوہر کی اپنی کپڑے کی دکان تھی۔ وہ بہت اچھے انسان تھے، اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن وہ اتنے زیادہ خوبصورت نہیں تھے، اس لیے وہ اس میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں دکھاتا تھا۔ جب سے اس نے مجھے دیکھا تھا تو وہ بہت بے چین سا رہنے لگا تھا۔ حالانکہ میں ہنس مکھ تھی اور سبھی لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کر لیا کرتی تھی۔ جو بھی کوئی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا، میں کبھی کسی کو کوئی ایٹیٹیوڈ وغیرہ نہیں دکھایا کرتی تھی۔ میں سب کے ساتھ ہنس کر باتیں کیا کرتی تھی۔ سمینہ کا شوہر جس کا نام ساجد تھا وہ میری اسی وجہ سے میرا دیوانہ ہونے لگا تھا۔ وہ میرے بارے میں سوچنے لگا تھا، لیکن وہ جس انداز سے مجھے دیکھتا تھا مجھے بھی اندر تک کانپ جاتی تھی، اور اس کے دل میں کوئی چیز ضرور ہے جو میری طرف اس طرح دیکھتے ہیں۔
ادروائز کوئی غیر عورت کو ایسے نہیں دیکھتا۔ اس کا دیکھنے کا انداز مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے بھی اس کے بارے میں تھوڑا بہت سوچنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی عورت ہو وہ توجہ چاہتی ہے۔ میرا شوہر میری طرف بالکل بھی توجہ نہیں دیتا تھا۔ بس اسی وجہ سے میں ساجد کے قریب ہوتی گئی۔ اب میرا روز کا معمول بن چکا تھا کہ جب صبح اس کے کام پر جانے کا وقت ہوتا، میں کسی نہ کسی بہانے سے یا تو دروازے میں کھڑی ہو جاتی تھی اور یا پھر میں ثمینہ کے گھر چلی جاتی تھی۔ کبھی کوئی کام، کبھی کوئی، اور کبھی کبھار تو ویسے ہی حال احوال پوچھنے چلی جاتی تھی۔ حالانکہ ثمینہ کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ میرا ارادہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ بیچاری بہت سیدھی سادی سی تھی۔ وہ مجھے کچھ کہہ نہیں پاتی تھی۔ اسے یہ لگتا تھا کہ میں غصہ کر جاؤں گی اور پھر ہماری دوستی بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور اوپر سے بدنامی الگ ہوگی۔ اس لیے وہ بیچاری چپ رہنے لگی تھی۔ مجھے اس کا سوچ کر بہت ترس بھی آتا تھا، لیکن میں کیا کرتی؟ میرا اپنا بھی ارادہ غلط نہیں تھا، بس صرف یہ تھا کہ وہ میری طرف دیکھتا تھا اور میں اس سے اور باتیں کرتا تھا، اور اگر کبھی کبھار ثمینہ کہیں کچن میں ہوتی تو وہ میری تعریف میں ایک دو جملے کہہ دیا کرتا تھا۔ مجھے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ میں اپنی تعریفیں سننے کے چکر میں ہی جایا کرتی تھی۔ ایک بار ثمینہ بیمار ہو گئی تھی اور اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنے میکے جا رہی ہوں، ساجد کو تم کھانا دے دیا کرنا۔ اب میرا معمول یہی بن گیا تھا کہ میں صبح اور شام کے وقت ساجد کو کھانا خود دے کر آتی تھی۔ جب وہ کھانا کھا رہا ہوتا تھا تو میں پاس بیٹھ جاتی تھی کہ برتن لے کر ہی جاؤں گی۔ ساجد کھانا کھاتے ہوئے میری طرف چوری چوری دیکھا کرتا تھا، لیکن میں مسلسل ٹکٹکی لگا کر اسی کی طرف دیکھتی تھی۔ ایک دن موسم بہت خراب ہو گیا۔ ساجد کام سے واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے بڑی پریشانی بھی ہو رہی تھی اور یہ بھی تھا کہ جلدی جلدی کام نپٹا کر تھوڑا آرام کر لوں۔ رات کے تقریباً 9 بج چکے تھے۔ ساجد آیا اور آ کر چینج کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا۔ میں کھانا اٹھایا اور اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ وہ بھی کمرے میں پہنچا ہی تھا اور واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور سامنے کپڑے چینج کر رہا تھا۔ جب میں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو مجھے بہت شرم آئی اور میں ایک دم کے لیے دبک کر ڈر گئی تھی۔ کھانا میرے ہاتھ سے گرا۔ جب برتنوں کی آواز ساجد نے سنی تو وہ باہر آیا اور آ کر مجھے کانپتی ہوئی کو دیکھنے لگا۔ بس پھر کیا تھا، یہیں سے بات آگے بڑھنے لگی۔ بڑھتے بڑھتے بات کہیں کی کہیں نکل گئی اور پھر جب ہم لوگ اپنی منزل پر پہنچے تو تب احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کر لیا ہے۔ اور وہ دن گیا اور آج کا دن آیا۔ میں کبھی دوبارہ اس کے گھر نہیں گئی۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرے ساتھ یہ سب بھی ہو جائے گا۔ حالانکہ اس میں غلطی میری ہی تھی کہ میں نے ہی اس کو اپنی تعریف کرنے کی اجازت دی تھی۔ میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی ہو کبھی بھی کسی شادی شدہ مرد کے قریب نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ ایک ہی منٹ میں منزل پر پہنچ کر بیٹھا ہوتا ہے۔